بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ 10th کلاس کل ہم نے تفہیم نمبر 1 کی تھی، آج تفہیم عبارت نمبر 2 کریں گے۔ پہلے بیٹا عبارت سنیے، پھر اس کے سوال جواب کرواتی ہوں۔ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا آغاز کیا۔ فوجی طاقت سے بر عظیم کی آزادی طلب عوام کو انگریزوں نے کچلا، مگر جذبہ حریت نہ دب سکا۔ اب یہ ساتھ سے میں نے معنی لکھ رکھی ہیں بیٹا، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی آپ کو۔ 1857 عیسوی تک چنگاریاں چمکتی اور بجھتی رہیں۔ آخر مئی 1857 عیسوی کو چنگاری نے شعلہ بن کر فضا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آگ اور خون کا طوفان اٹھا۔ اس قیامت خیز ہنگامے میں عوام کا نقصان تو اتنا ہوا جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر کمزور عوام نے ایک مرتبہ استحصالی طاقت کو مزہ چکھا ہی دیا۔ توب و تفنگ نے مظلوم عوام کے تاریخ و ثقافت کے بھرے بھرے محل کھنڈر کر دیے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ملک کا نقشہ پلٹ دیا۔ اب کی مرتبہ یہاں کے قومی رہنماؤں نے سرد جنگ کے بعد گرم معرکے کی تیاری کر لی۔ کانگریس، تحریک خلافت اور مسلم لیگ اسی جنگ کے ادارے بنے۔ ان تنظیموں نے عملی حکمتوں سے عوام کو بیدار کیا، صفوں کو منظم بنایا اور دشمن کو للکارا اور نئے نئے مورچے بنائے۔ پہلی جنگ عظیم میں آزادی کے امکانات ابھرے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جدوجہد کامیابی کے نزدیک قریب پہنچ گئی۔ اس مرحلے میں صدیوں حکومت کرنے والی قوم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ کی قیادت میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے خواب کی تعبیر ڈھونڈنا شروع کی۔ اس راہ میں خون کے سمندر اور آگ کے جنگل ملے اور قوم بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھی۔ یہ پیش قدمی اللہ کی مدد اور ملت کے اتحاد، تنظیم اور ایمان، قائد اعظم کی بصیرت اور تدبیر کی بدولت منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ اللہ اکبر کی گونج میں آزادی کا سورج نکلا اور 14 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ اسلامی عقائد و افکار، اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی قانون و نظام عدل و حکومت نے اللہ نے اپنے محبوب نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر سربلندی و افتخار سے نوازا۔ اب اس میں جو اتنے بھی مشکل الفاظ تھے اس کے معنی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، میں لکھ رکھی بیٹا، آپ نے وہ دیکھنے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں سوالات ہیں اور اس کے بعد اس کے جوابات ہیں۔ یہ سوالات اور جوابات بھی آپ نے دفعہ یاد کر لینے ہیں۔ جیسے کہ پہلا سوال تھا، سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کے بارے میں مختصر پیراگراف لکھیے۔ نواب سراج الدولہ بنگال کا جبکہ ٹیپو سلطان میسور دکن کا حکمران تھا۔ یہ دونوں حکمران آزادی اور حریت کے علمبردار تھے اور کسی صورت میں بھی انگریزوں کی غلامی قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ چنانچہ دونوں نے انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑیں، مگر اپنوں کی غداری کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اس پس منظر میں کیا خوب کہا ہے: جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ دوسرا شعر ہے: 1857 میں آزادی کے علمبرداروں کا کیا نقصان ہوا، چند سطروں میں لکھیے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں آزادی کے علمبرداروں کا جتنا نقصان ہوا اس کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر لاکھوں لوگ، جس میں سے زیادہ تر مسلمان تھے، مارے گئے۔ جو لوگ کسی نہ کسی طرح اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئے، ان کے گھر بار لٹ گئے اور جائیدادیں برباد ہو گئیں۔ تاریخ و ثقافت اور تہذیب و تمدن کے محلات کھنڈر بن گئے، گویا ملک کا نقشہ ہی پلٹ گیا۔ پھر اگلا علامہ اقبال مرحوم کے خواب سے کیا مراد ہے؟ علامہ اقبال نے یہ خواب دیکھا تھا کہ برعظیم کے جن علاقوں میں مسلمانوں کی کثرت ہے وہاں ایک آزاد اور خود مختار مملکت کا قیام عمل میں آئے۔ اگلا سوال تھا، سرد جنگ کسے کہتے ہیں؟ سرد جنگ ہتھیاروں کی مدد سے کھلم کھلا جنگ نہیں ہوتی، بلکہ ایک عرصہ دراز تک عوام کے نظریات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی اور مخالفین کو اپنی بات منوانے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 5، تہذیب و ثقافت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ ہر سوسائٹی کی کچھ اصول اور رسوم و روایات ہوتی ہیں، انہیں تہذیب کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں سے کلچر کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح عقائد و نظریات اور افکار اور نظام عدل و حکومت کے لیے جو قرینے اپنائے جاتے ہیں اسے ثقافت کہتے ہیں۔ جیسے اسلامی تہذیب و ثقافت سب سے الگ اور تمام مذاہب سے جدا گانا ہے۔ بیٹا یہ آپ کی تفہیم نمبر 2 تھی، اس کے سوال جواب میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں۔ 10 نمبر کی تفہیم ہوتی ہے، بورڈ میں 10 نمبر کی بڑی ویلیو ہے۔ آپ نے یہ سوال کے جواب پکے یاد کرنے ہیں بیٹا۔ اللہ حافظ۔